گنگا جمنی تہذیب کے عکاس اردو سروس کی نشریات آپ آل انڈیا ریڈیو کی نیبرہڈ سروس 1 سے سماعت کر رہے ہیں۔ یہ نشریات DRM 1071 نیوز آن AIR ایپ اور DD فری ڈش پر بھی دستیاب ہیں۔ پیش خدمت ہے پروگرام تاریخ ساز۔ انسانی ذہن زندگی اور کائنات سے متعلق انکار اور اقرار کی بے شمار فلسفیانہ منزلوں سے گزرا ہے۔ ہندوستانی ذہن چونکہ ماقبل تاریخ سے ہی ایسے سوالات پر غور کرتا رہا ہے، اس لیے ہندوستان کے عظیم روحانی فلسفیانہ مکاتب کے ساتھ ساتھ ایک ایسا فلسفہ بھی موجود رہا جس نے زندگی کو لمحہ موجود کی لذتوں اور مادی مسرتوں کا محور بنایا۔ مادیت کو زندگی کی اصل قرار دینے والا یہ فلسفہ چارواک کے نام سے مشہور ہے۔ چارواک کو اگر فلسفے کی ایک شاخ نہ سمجھا جائے تو اسے ہندوستانی ذہن اور فکر کا ایک اسلوب قرار دیا جا سکتا ہے۔ چونکہ حضرت مسیح سے قبل کے زمانوں میں ہندوستانی فکر علم و تحقیق کی بہت سی منزلیں طے کر چکی تھی، اس لیے اسی عہد میں ایک ایسا ذہنی رویہ بھی ابھر کر آیا جو تمام فلسفوں کی تردید کرتا تھا اور زندگی کو دنیاوی لذتوں اور مسرتوں کا حامل بنانا چاہتا تھا۔ یہ ذہنی رویہ ان مفکرین کے ذریعے تشکیل پا سکا جو علم مناظرہ اور منطق کے ماہر تھے۔ جس طرح مغرب میں 15ویں صدی میں نشاط الثانیہ کے بعد دہریت کی تحریکیں شروع ہوئیں، اسی طرح ہندوستان میں بھی زندگی کی مادیت پر اصرار کرنے والے منطقی مفکرین موجود رہے۔ حضرت مسیح سے 150 برس قبل ہندوستان میں چارواک پر ایک کتاب لکھی گئی۔ اس کتاب میں روحانی تعلیمات، عبادتوں اور قربانیوں کے خلاف دلائل پیش کیے گئے۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے خالصتاً مادی تصور کا نظریہ ہندوستان میں تاریخ سے قبل کے عہد میں وجود میں آیا۔ پھر 7ویں صدی سے 14ویں صدی تک چارواک فلسفے پر کئی عالموں نے کتابیں تصنیف کیں۔ ان میں کمل شیل، جینت، پربھا چندر اور گن رتن وغیرہ کا نام قابل ذکر ہے۔ ان تصانیف سے معلوم ہوتا ہے کہ چارواک ایک منطقی تصور ہے جو انسانی زندگی کو لذتوں اور مسرتوں کا اسیر بنانا چاہتا ہے، جس کے نزدیک روح کوئی شے نہیں ہے، مرنے کے بعد انسان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، نیز بیشتر مذہبی رسومات بے فائدہ ہیں اور انسان کو اپنی زندگی میں ان تمام لذتوں اور مسرتوں سے مستفیض ہونا چاہیے جو اسے میسر ہیں۔ چارواک کا تذکرہ مہابھارت میں بھی موجود ہے اور اپنشدوں میں بھی۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ چارواک نام کا کوئی شخص تھا بھی یا نہیں۔ اس نام کا استعمال سب سے پہلے مہابھارت میں ہوا ہے، جہاں چارواک کو ایک ترونڈی براہمن کے بھیس میں راکشس بتایا گیا ہے۔ بہرحال چارواک کا نقطہ نظر جسم پرستی اور روح سے انکار ہے۔ چارواک کے مطابق جسم کے فنا ہونے پر ہر شے ختم ہو جاتی ہے، اور چونکہ کوئی روح، کوئی دوسرا جن اور کوئی عاقبت موجود نہیں ہے، اس لیے انسان کی معراج لذت پرستی ہے، گناہ اور نیکی بے معنی ہے۔ مابعد الطبیعیات کے میدان میں چارواک مادہ پرست ہیں اور مٹی، پانی، آگ اور ہوا کے ذرات جن کا احساس کیا جا سکتا ہے اور ان کی ترکیبوں کے سوا کسی اور شے کو نہیں مانتے۔ منطق کے میدان میں وہ صرف اسی چیز میں یقین رکھتے ہیں جو حواس سے براہ راست محسوس کی جا سکتی ہے۔ وہ موجودہ لذت کو آئندہ خوشی کے لیے قربان کرنے کو تیار نہ تھے اور اصول اخلاق کے مطابق کل زندگی کی اجتماعی بہبود اور خوشی کو ترقی دینے کا مقصد نہ رکھتے تھے۔ اس طرح وہ صرف موجودہ اور فوری لذتوں کے طالب تھے۔ چارواک کا یہ انداز دنیا کی دیگر تہذیبوں میں بھی نظر آتا ہے۔ مثلا حسن بن صباح، جس نے مسرتوں کے حصول کے لیے اپنی جنت بنائی، اور دیگر تہذیبوں میں پروان چڑھنے والے فرقے جن کی داستانیں مشہور ہیں۔ زندگی کو لذتوں کا محور تصور کرنے کے علاوہ چارواک کا یہ منطقی استدلال بھی جدید دنیا کی مادیت سے مماثلت رکھتا ہے کہ اس کائنات کا ظہور مادے سے ہوا ہے اور روح نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ فلسفہ چارواک، اس حوالے سے بھی آپ نے تاریخ ساز پروگرام سنا۔ تحریر جناب محمود ہاشمی کی تھی اور راوی تھے عبد الجبار۔